خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 22ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی چھٹی قسط ہے، سیکنڈ کنگز، راجوں کی کتاب، اور اس کا 22 چیپٹر اور اس سلسلے کی 6 ایپیسوڈ۔ آئیے عزیزو، اپنی زندگی کا کنٹرول، اور خاص طور پر اس وقت پہ اپنی زندگیوں کا، اپنے ذہنوں کا، اپنے بدنوں کا، اپنی سوچوں کا کنٹرول اپنے مالک آسمانی باپ کو، یہوہ تعالیٰ کو دے دیں، تاکہ ہم جب اس کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، اس کے الہی قوانین کو، گاڈ پرنسپلز کو، ماڈلز کو، نمونوں کو، پیٹرنز کو سیکھیں، تو ہم انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، ان پر عمل کر سکیں، اور خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں، جیسے مرد خدا نوح چلتا تھا، جس کے حوالے سے ہم پیدائش کی کتاب میں، جینیسس کی کتاب میں سیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند کی نظر میں مقبول تھا، خداوند کی فضل کی نگاہ اس پر تھی، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، خداوند کے ساتھ متفق تھا، اس کے آئین یا احکام کو جھٹلاتا نہیں تھا، اس پہ نکتہ چینی نہیں کرتا تھا، خداوند کی بات ماننے میں تعامل، ویٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ فرما برداری کرتا تھا۔ عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں خاص طور پر آسمانی باپ کے کلام کے حوالے سے فرما بردار رویہ، اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس کے اس حصے میں، دوسرے سلاطین کے 22ویں باب میں، ہم نے بہت سے اہم گاڈ پرنسپلز کو، خداوند کے الہی قوانین کو دیکھا ہے، ان پر غور کیا ہے، اور گزشتہ 5 اقساط، پریویس 5 ایپیسوڈز، خداوند نے بہت سے بہن بھائیوں کو اپنی پاک روح سے چھوا، ان بہن بھائیوں کو جو روحانی خوشی ہوئی کلام کے گہرے بھیدوں کو سیکھنے سے، وہ ان کی گواہیوں سے، ان کے واٹس ایپ میسیجز سے جو وہ مجھے ذاتی طور پر کرتے ہیں، عیاں ہیں، اور ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ لیکن ایک خاص بات کل پروگرام کے آخر میں ہم نے سیکھی کہ کس طرح جب خداوند کی ایک توریت کی کتاب، یہوہ خدا کی توریت، اس کی نصیحت، اس کی ہدایت، اس کی انسٹرکشن کی ایک کتاب خداوند کے بندہ یوسیہ کو سنائی جاتی ہے، تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، وہ افسردہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرتا ہے۔ یاد رکھیے عزیزو کہ خداوند کے ان لوگوں کے پاس اس وقت چھاپے خانے، پرنٹنگ پریسز موجود نہیں تھی، تو جس طرح آسانی سے ہمارے پاس بائبلز، خداوند کا کلام موجود ہے، ویسا نہیں تھا، اور خداوند کے کلام کا، خداوند کی شریعت کا، توریت کا یہ تومار، جو کہ پیدائش سے استثناء کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، جینیسس ٹو ڈیوٹرانومی، پہلی 5 کتابیں، تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قدر و منزلت، اس کی ویلیو اس قدر زیادہ ہے بادشاہ کی نظروں میں، اور کلام کے جس حصے کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یوسیہ فوراً اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد تو کلام سے، خداوند کے کلام سے اس قدر دور تھے کہ انہوں نے بہت بار اپنے مالک خدا کو، یہوہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، ناراض کیا، اس کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، ڈس اوبیڈینس کی۔ میں کلام کے اس حصے کو پڑھتا ہوں جہاں پر یوسیہ کو خداوند کی توریت پڑھ کر سنائی گئی اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، تو لکھا ہے کہ پھر بادشاہ نے خلقیہ اور احقام بن صافن اور عبدون بن میکا اور صافن منشی اور بادشاہ کے نوکر عصایاہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودا میں باقی رہ گئے ہیں، اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہیں خداوند سے پوچھو، کیونکہ خداوند کا قہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے۔ تب خلقیہ اور وہ جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا خلدہ نبیہ کے پاس، جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن توقحت بن خسرہ کی بیوی تھی، گئے۔ وہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی، سو انہوں نے اس سے وہ باتیں کہیں۔ سو عزیزو، یہاں پر ہمیں ایک اور پیٹرن، ایک اور ماڈل، ایک اور نمونہ، ایک اور خداوند کے کلام کے حوالے سے زندگی گزارنے کا اصول ملے گا، اور ان پیٹرنز کو، ان نمونوں کو ہم سیکھتے جائیں گے۔ لیکن یہ کیریکٹر بھی یہاں پر
انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور یہ کیریکٹر ہے فیمیل پروفٹ، ایک خاتون نبیہ کا، جس کا نام ہے خلدہ۔ اور خلدہ جو ہے وہ اس ٹائم پر اس لیے امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ اس ٹائم پر جیرمیا یعنی یرمیا اور زیفنایا یعنی سفنیا، دو میجر پروفٹس نبی موجود تھے۔ اس کے باوجود یوسیا اپنے جو ایمسریز ہیں، اپنے جو ایلچی ہیں، وہ بھیجتا ہے خلدہ کے پاس۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ہم اس ساری بات کو آج کے پروگرام میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، میں نے سفنیا کی کتاب آپ کو پہلے سمجھا رکھی ہے اس پروگرام نبیوں کی کہانی میں۔ بہت سے دوست ہمیں بعد میں جوائن کیے ہیں، لیکن انہیں بتاتے چلیں کہ ہم جو 12 مائنر پروفٹس ہیں ان کو کور کر چکے ہیں۔ جوشوا، ججز، روت، پہلا سیمول، دوسرا سیمول، ان کتابوں کو ہم کور کر چکے ہیں۔ ایسٹر، ڈینیل کی کتابیں کور کر چکے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ عزرا اور نہمایہ کی کتابیں بھی جو ہم کور کر چکے ہیں۔ عزرا اور نہمایہ اس جو اسیری سے واپس آنے کے بعد ہیں، ابھی یہ دیکھیں یہودا کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ کچھ سالوں بعد یہودا کو، اس مملکت کو، خداوند کی خاص مملکت کو، نبوکد نظر بابل کا بادشاہ اسیر کر کے لے جائے گا۔ تو اسیری کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں، وہ اکاؤنٹ جو ہے، وہ احوال اور واقعات جو ہیں، وہ عزرا اور نہمایہ کی کتابوں میں ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم ان کتابوں کو دوبارہ سیکھیں اور کنٹینیویشن میں آگے جانے کی کوشش کریں۔ جو جوئش ریبائز ہیں، جو کلام کے حوالے سے سیکھنے کی، تحقیق کرنے کی جستجو کرتے ہیں، انہوں نے بہت تحقیق کی اس حوالے سے کہ خلدہ کے پاس کیوں بھیجا گیا ان ایلچیوں کو، اور یرمیا یا سفنیا کے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا۔ تو ٹائم لائن کے حوالے سے، یرمیا کی زندگی کے اوپر غور کرنے کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ یرمیا یعنی جیرمیا اس وقت قریب موجود نہیں تھا یروشلم کے، بلکہ وہ کسی اور جگہ پر تھا، اور قریب ترین جو پاک باز ہستی موجود تھی وہ اسی خلدہ کی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ خلدہ کے حوالے سے دبورا یعنی ڈیبرا اور مریم یعنی جو کہ موسیٰ اور ہارون کی بہن تھی، کلام مقدس میں بڑا خاص اور واضح کر کے ان کے فیمیل پروفیٹس کے سٹیٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ اس زمانے میں پروفیٹس تھیں، نبیہ تھیں، دبورا بھی اور خلدہ بھی اور مریم بھی، جب خاص طور پر خداوند کے لوگوں کے درمیان تاریکی کا دور تھا۔ بتھیرے مردوں نے بہت ہی مایوس کن طور پر ایکٹ اور ری ایکٹ کیا تھا۔ ایسی سچویشنز میں، ایسے حالات میں ہم یہ ریئرٹی دیکھتے ہیں، یہ بالکل انہونی سی بات دیکھتے ہیں کہ ایک فیمیل پروفٹ، ایک نبیہ موجود ہے نبی کی بجائے، جس کو سروس میں، خدا کی سروس میں آنا پڑا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو میل اس وقت کی آبادی ہے وہ خداوند سے دور ہو چکی ہے۔ اب خلدہ کے حوالے سے زیادہ نہیں پتا، بہرحال میں نے جو تحقیق اور تفتیش کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، کیونکہ خلدہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، تالمود جو جوئش ٹریڈیشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جوشوا اور راہب جو خداوند پر ایمان لے آئی تھی ان کی فیملی میں سے ہے۔ اور پھر شالوم جو اس کا خاوند ہے خلدہ کا، وہ ان کچھ لوگوں میں سے تھا جو کہ اس تاریک وقت میں روشنی کا کام کر رہے تھے۔ بہت سے اسکالرز کو میں نے پڑھا جن میں آر ولسن شامل ہیں، انہوں نے شالوم کا ایک فیملی ٹری بنایا ہے کہ وہ کہاں پر اس کا نسب نامہ جا کے ملتا ہے۔ تو اس کے نسب نامے سے اور اس کے فیملی ٹری سے مجھے یہ پتا چلا کہ شالوم جو ہے وہ خلدہ کا خاوند تو تھا ہی تھا، لیکن وہ جیرمیا یعنی یرمیا کا بھی انکل تھا۔ تو اس حوالے سے خلدہ جو ہے وہ یرمیا کی آنٹی تھی۔ یہ خاندان ہی کافی ریویرڈ تھا، کافی باعزت تھا۔ اور ٹریڈیشن یہ ہے کہ شالوم جو ہے، جو کہ خلدہ کا خاوند ہے، وہ ان تمام ہولی گارمنٹس کا، ان مقدس کپڑوں کا جو کہ لیویٹیکل پریسٹ ہوڈ کے یعنی کاہنوں کے ہوتے تھے، ان کا انچارج تھا۔ تو یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی، یہ بڑی خاص ذمہ داری ہے، کیونکہ کاہن
اپنے کپڑوں کو جو کہ کہانت کے ہوتے تھے ہر وقت نہیں پہنتے تھے عزیزو، وہ صرف اسی وقت پہنتے تھے جس وقت انہوں نے کہانت کی ڈیوٹی سر انجام دینی ہوتی تھی. تو اس سے پہلے یہ پاک کپڑے، یہ مخصوص کپڑے، یہ مقدس کپڑے شالوم کی نگرانی میں رہتے تھے. شالوم جو کہ ہلدا کا خاوند ہے اور خود ہلدا بھی ان وارڈروب کی جو کہ کاہنوں کی تھی ان کے انچارج تھے. یہ مینیل کام شاید نہ کرتے ہوں جو چھوٹا کام ہے، لیکن یہ اوور آل انچارج تھے، تو ان کا رتبہ کافی بڑا ہے. اس حوالے سے ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. بہرحال یہ 5 ایلچی جو شاہ یہودا یوسیہ نے بھیجے ہیں، یہ ہلدا اور شالوم کے گھر آتے ہیں، اور یہ ارجنٹ کام جو ہے، یہ ارجنٹ میسج جو ہے یوسیہ کی طرف سے، یہ آ کر ہلدا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تورا سکرول ملا ہے، توریت کا تومار ملا ہے، اور خاص طور پر یہ وہ تومار ہے عزیزو جو کہ آرک آف دا کوننٹ میں، عہد کے صندوق میں رکھا گیا تھا. عہد کا صندوق بھی سو فار ہڈن تھا اتنے سالوں میں، جب یہ بادشاہ جو ہیں نادان قسم کے ہمیں منظر عام پہ نظر آ رہے ہیں، اور خداوند کی شریعت بھی، خداوند کی توریت بھی لوگوں سے دور تھی. بہت سے لوگ بہت سے حوالہ جات دیتے ہیں. کون سا حصہ پڑھ کے سنایا گیا ہوگا کہ یوسیہ جو ہے وہ اس قدر سہم گیا تھا. تو بہت سی تھیوریز ہیں اس حوالے سے. ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری توریت کو ہی پڑھا گیا، لیکن انیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ استثنا ڈیوٹرانومی کی کتاب کا حصہ پڑھا گیا، جہاں پر برکتوں کا ذکر ہے خداوند کی فرما برداری کے نتیجے میں، اور لعنتوں کا ذکر ہے خداوند کی نافرمانی کے حوالے سے. اور یہ ڈیوٹرانومی کے 28 سے 30 چیپٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، استثنا 28 سے 30 باب. عزیزو، پیشتر اس کے کہ میں اس بات پہ غور کروں کہ خلدا نے ان کو کیا جواب دیا. آپ دیکھیے کہ جس طرح توریت اس زمانہ میں پنہا تھی، چھپی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا تھا، کیا آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے؟ مجھے تو آج کل کے لوگ بھی ایسے ہی لگتے ہیں، جنہیں جنرلی پرانے عہد نامے سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، کوئی سروکار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ پرانا ہو گیا ہے، حالانکہ اس کو پرانا کہنا بھی غلط ہے. وہ خداوند کا کلام ہے عزیزو، اور میں اس حوالے سے پہلے سکھا چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ کس طرح خداوند کا کلام پیدائش سے مکاشفہ تک، جینیسس سے ریویلیشن تک، سب الہامی اور سب ہماری نشو و نما کے لیے روحانی اور جسمانی بہترین اور مفید ہے. لیکن میں آپ کا دھیان اس پیٹرن، اس نمونے، اس پرنسپل کی جانب دلانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس زمانے میں جب یہودا فائنل تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اسرائیل جو کہ ناردرن ٹرائبز ہیں وہ تباہ اور اسیر ہو کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیے گئے ہیں، تو وہ کیوں ایسا ان پر یہ برا وقت آیا؟ کیونکہ توریت سے وہ دور تھے، شریعت سے وہ دور تھے، خداوند کے کلام کی سچائیوں سے دور تھے. عزیزو، خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ صرف میں اکیلا نہیں بلکہ اور بھی بہت سے بہن بھائی خداوند کی توریت کے حوالے سے، خداوند کی شریعت کے حوالے سے غیرت رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی اہمیت کو سکھا رہے ہیں. اور بہت سے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں جن میں آپ سب بھی موجود ہیں، خداوند کے کلام کے حوالے سے اپنے دلوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو عاجز اور حلیم کر رہے ہیں، اور خداوند کی فرما برداری کے لیے صاف دل سے آگے بڑھ رہے ہیں، خداوند کی توریت کو جاننے کے لیے، خداوند کی شریعت کو جاننے کے لیے بے چین ہیں. عزیزو، جیسے ہمیں پرانا عہد نامہ کہہ کے کلام کے اس حصے کو یہ دے دیا جاتا ہے، اسی طرح یوسیہ کے دنوں میں بھی توریت، خداوند کی شریعت پرانی تھی. کوئی 700-800 سال پہلے کی بات ہے جس وقت موسیٰ کو یہ توریت دی گئی. عزیزو، خلدا کا جواب خداوند کی طرف سے تھا کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں. عزیزو، a line has been crossed. خداوند اس قوم کا فیصلہ اور انصاف کرے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ کی ریفارمز کی وجہ سے، یوسیہ کے انقلابی کاموں کی وجہ سے
خداوند اس شخص پر کچھ رحم کرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو پوسٹ پون کر دیتا ہے، ملتوی کر دیتا ہے۔ یوشیا کے حوالے سے اور خداوند کے جو پیٹرنز ہیں کلام کے اس حصے میں، ان کو ہم سیکھتے جائیں گے جب ہم کل سے 23ویں باب کو 23rd چیپٹر آف سیکنڈ کنگز کو شروع کریں گے۔ خداوند یہوہ آپ سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔